अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 22 मार्च के लिए कॉल लेकर। जनाब, पहले बात करते हैं अब जुमे के सेशन की। तो जुमे का सेशन बड़ा वॉलेटाइल और वेवी रहा। जुमे के सेशन में आपको जो ऑप्टिमिज़म बताया गया था 44,992 के ऊपर था। और अगर हम ओवरऑल सिचुएशन देखें तो प्री ओपनिंग आगाज़ के साथ ही उसने जो दो मेजर सपोर्ट्स थी, जो पहली दो सपोर्ट्स, उनको तोड़ दिया और उसके बाद फिर मार्केट 44,263 225 का जो लेवल था उससे पहले रिकवर होने में कामयाब हुई। और वो आखिरी होप थी 263 225 की। मार्केट 44,393 का लो बना के फिर ऊपर आई और ब्रेक के बाद उसकी क्लोजिंग अच्छी थी। ब्रेक के बाद मार्केट ने एज़ यूजुअल, हमेशा ब्रेक के बाद मार्केट अक्सर सरप्राइज़ करती है, वही सरप्राइज़ किया, डिप लिया। और अगर हम देखते हैं तो ब्रेक से पहले के वॉल्यूम थोड़े से हेजिटेंट थे, ब्रेक के बाद जो वॉल्यूम थे वो काफ़ी बेहतर थे। मार्केट एक बार फिर 44,992 के ऊपर आई और तकरीबन 45,000 के ऊपर उसने हाई बनाया। हाई उसका 45,172 का रहा और फिर मार्केट क्लोज़ हो गई कमोबेश वहाँ से। अपने हाई से अगर देखें तो 271 पॉइंट नीचे मार्केट क्लोज़ हो गई। ओवरऑल अगर इंडेक्स का गेन देखें तो जुमे के दिन 177 पॉइंट का इजाफा हुआ और अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो 1,113 पॉइंट बढ़े हैं मार्केट में। तो ओवरऑल वीक की क्लोजिंग तो हौसला अफजा है, मगर इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जनाब, वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके लिए लॉन्च कर चुके हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो इसी महीने में मार्च 2020 में एक वीडियो हमारे चैनल पर हमने एयर की थी, जिसमें हमने यही बात आपको समझाई थी। 2020 मार्च में अगर आप जाएंगे तो हमारी वीडियोस में वो मौजूद भी होगी, जिसमें ख़ास तौर पे मैंने ये बात समझाई थी कि आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए परेशानियों का बायस होगा और बहुत अच्छा होगा अगर हमारे जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो इस बात को समझें। इवन पाकिस्तान से बाहर भी यही सूरत हाल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसाइल हमारे साथ हैं। कोविड के वजह से जो मामलात हुए वो पूरी दुनिया के साथ हुए। और दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में ओवरऑल लाइफ स्टाइल में तब्दीली आ गई। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जिक्र किया, कई लोग बेरोज़गार हुए, कई कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपना तरीक़ेकार ही बना लिया कि जनाब आप घर से बैठ के काम करें, हफ्ते में एक दिन आया करें। तो ये तमाम चीज़ें हुई। तो ये बात आपको आज से पूरे 1 साल पहले मैं बता चुका था और मैं समझता हूँ जिन लोगों ने उस वक्त इस बात पे अमल किया वो यकीनन अब इस बात का अंदाज़ा कर रहे होंगे कि उनके लिए ये कितना फ़ायदेमंद रहा। जिन लोगों ने अभी तक इस बात को नहीं समझा है उनको फिर भी मैं ये ज़रूर मशवरा दूंगा कि वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम के बारे में ज़रूर सोचें। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहता हूं कि आप सिर्फ मेरे साथ काम करें या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करें। मैं तो आपको मशवरा दे रहा हूं बेसिकली वर्क फ्रॉम होम का। मैं आपसे कह रहा हूं कि वो अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें जो आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे साथ काम करें। हाँ, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि यार हम वर्क फ्रॉम होम कैसे कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली मैं, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें मेरी कंपनी काम करती है, जिसमें मेरी कंपनी आपको असिस्ट कर सकती है, मैं उसका मशवरा दूंगा। तो ऑब्वियसली हम लोग काम करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, और हमने उन दोनों मार्केटों का हवाला दिया है कि इसको हम घर बैठे काम कर सकते हैं। ना ही इसमें कोई परेशानी है कि कितने पैसे आए, कितने पैसे गए। सारा एक प्रॉपर चैनल और मनी ट्रेल के साथ मौजूद होता है। बैंकिंग के थ्रू
فنڈز ٹرانسفر ہوتے ہیں, کوئی اللیگل کام نہیں ہوتا. تو کیوں نہ ہم ایسا کام کریں جو باعزت بھی ہو اور لیگل بھی ہو اور ہمارے لیے آمدنی کا ذریعہ بنے. تو اس نقطۂ نظر کو سوچتے ہوئے آج میں پھر اس بات کو باور کر رہا ہوں جو میں 1 سال پہلے کر چکا ہوں کہ اس بارے میں ضرور سوچیے. آنے والا وقت ہمارے لائف اسٹائل کو تبدیل کر دے گا. اگر ہم یہ سینس اور یہ چیز ڈیولپ کریں گے تو ہم آگے بڑھ سکیں گے. تو اگر آپ ہمارے دوسرے بیچ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, پہلا بیچ تو کمپلیٹ ہو چکا, ان کی تو ٹریننگ بھی تقریباً 50 سے 60% کمپلیٹ ہو گئی. اگر آپ دوسرے بیچ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. اور آپ لوگ میسیجز کر کے اس بارے میں پوچھتے ہو تو میں آپ کو یہیں بتاتا ہوں کہ اس پروگرام کو دیکھیے نا, اگر میں صرف فری ٹریننگ اور کمپلیٹ اسسٹنس دوں تو میں ہر ایک کو تو نہیں دے سکتا. آبویسلی اس کے لیے مجھے ٹریک بھی کرنا ہے, مجھے ٹریڈنگ بھی کرانی ہے, مجھے آپ کی ٹریڈنگ بھی دیکھنی ہے, مجھے آپ کو ٹریڈنگ بھی سکھانی ہے. تو اس کے لیے وہی لوگوں کے ساتھ میں کام کر سکوں گا جو ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولیں گے. اور مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اسٹاک ایکسچینج میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں, دونوں صورتوں میں آپ اس دوسرے بیچ کا حصہ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جناب یہ پوری ڈیٹیل تھی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ رابطہ کیجیے گا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ 0345276880. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اس سلسلے میں مزید معلومات فراہم کر سکیں, اور ٹریننگ سیشنز بھی انشاءاللہ اس میں کنڈکٹ کریں گے, اور آپ کو تمام ٹیکنیکل اسسٹنس بھی دیں گے, سپورٹ دیں گے, اور جو ہماری کالز ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو ممکنہ مدد دیں گے. بہت شکریہ. اچھا جناب, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. تو ویک کی کلوزنگ نے ایک ہوپ کی چنگاری پیدا کی ہے, امید کی کہ جو ریکوری شروع ہوئی ہے پچھلے سیشن میں وہ شاید کنٹینیو کرے. یہ ایک امید پیدا ہوئی ہے, مزید ریکور کر سکے. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ دونوں فی الوقت بیئرز کو سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی ایسا نہیں ہے کہ موجودہ صورتحال یا ایک سیشن جمعے کا یا 2-3 سیشن یا ویک آن ویک بیسس پہ 1000 پوائنٹ کا بڑھنا, یہ تمام چیزیں کوئی بلز کی ریٹ کو اسٹیبلش نہیں کر رہی ہیں, یہ صرف امید کی کرن پیدا کر رہی ہیں. نمبر 2, جو گراوٹ کا پریشر تھا وہ مارکیٹ سے وہ عنصر کم کیا ہے اس نے, تو بلز کو اسٹیبلش نہیں کیا ہے ابھی. ٹھیک ہے نا, تو بیسیکلی بلز کو مزید ایفرٹ کرنی پڑیں گی اگر اس کو اپنی اس ایفرٹس کو جاری رکھنا ہے. تو ٹریڈرز کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ڈائریکشن آف ٹریڈ کے لیے ٹریگر کو فالو کریں. جو ٹریگر ان کے لیے کام کرتا ہے اس ڈائریکشن میں ٹریڈ کریں. بے شک میں چاہوں گا کہ آپ آپٹمسٹک رہیں مزید ریکوری کے لیے. اور اگر میں یہ کہوں کہ جو موجودہ ڈپریسو سچویشن ہے اس سے مارکیٹ کو نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, تو 45,546 535 کے اوپر مارکیٹ کو سروائیو کرنا ہوگا, سسٹین کرنا ہوگا, ہولڈ کرنا ہوگا. صرف ٹیسٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا. اور یہی لیول جو ہے ہمارا آنے والے سیشن کا ٹارگٹ بھی ہے, اور یہ ٹارگٹ اسی وقت پورا ہو پائے گا اگر مارکیٹ کل کے سیشن میں کل سے مراد 22 مارچ کے سیشن میں 45,089 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے. بلکہ میں اس سے آگے جا کے یہ بات بھی کہوں گا کہ 44,992 کے اوپر بھی مارکیٹ ہولڈ کرتی ہے تو آپٹمسٹک رہنا چاہیے. اگر اس کے اوپر بھی ہولڈ کرتی ہے تو اچانک ہم کوئی اچھی موو دیکھ سکتے ہیں, مگر اس کے اوپر ہولڈ کرنا ضروری ہے. اور بڑا آسان ہے اس چیز کو سمجھنا کہ 44,860 کے نیچے سٹاپ لاس لے کے 44,992 کے اوپر آپٹمسٹک رہیں. ٹوٹل 70 پوائنٹ کی دوری ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ بات سمجھنی ہوگی کہ سچویشن ابھی اس میں کافی پیچیدہ ہے اور فریجائل ہے, کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹرینڈ اسٹیبلش نہیں ہوا ہے, تو کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. 44,860 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے مارکیٹ تو بلز کو ایگزاسٹ کرے گی. جو آپ نے انرجی ان میں جمعے کو دیکھی ہے وہ انرجی ایگزاسٹ ہو جائے گی, اور پھر ہر
ٹوٹنے والی سپورٹ کے ساتھ بیئرز مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے. بیئرز کا ٹارگٹ ہوگا 44,503 448 اور یہ وہ ایریا ہے جس کے نیچے ایگریشن آف بیئرز موجود ہے. تو میرا مشورہ ہے کہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس کریں اور لانگ سے پرہیز کریں. اگر 44,860 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے آنے والے سیشن میں تو تھوڑا سا پرہیز کر لیں، اور بہتر ہے کہ ایسی صورت میں اپنے سلیکٹیو اسٹاک کو ان کے لوور لیولز پہ ٹارگٹ کیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے میں بھی کئی سارے اسٹاک ایسے تھے، ہائی ٹیک لوبریکینٹ کو دیکھ لیں اور الشہیر کو دیکھ لیں، اور بلکہ بہت سارے اسٹاک ایسے تھے کہ انہوں نے 3 دن میں 4 دن میں زبردست موویں بنا کے دے دیں. تو یہ صورتحال اگر اس طرح کی گراوٹ ہو تو یہ موجود ہوتی ہے. اور ویسے اگر دیکھا جائے تو ملک میں جو پولیٹیکل معاملات ہیں ان کے ثمرات ہمیں ہمیشہ ملتے رہتے ہیں، اور دوسرے آنے والے بجٹ کے حوالے سے اب بیان بازی کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. اور جب وہ بیان بازیاں ہوں گی اور گورنمنٹ کی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسنگ کی جو کوشش ہوگی وہ مارکیٹ کو بڑا والیٹائل کرے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح مارکیٹ پرسوں گری اس کا بھی بڑا میجر ریزن ٹیکسیشن تھا، اور آلریڈی مارکیٹ بہت سے ٹیکسز کو ڈسکاؤنٹ کر چکی تھی، مگر اب نئے ٹیکسز کو برداشت کرنے کی مارکیٹ متحمل نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی نئے ٹیکس کی بات ہوگی اسٹاک کے حوالے سے، جیسا کہ بازگشت اس کی سنائی دے رہی ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ کے اندر یقینی طور پہ سیلنگ پریشر دیکھا جا سکتا ہے، اور بجٹ تک یہ والیٹیلٹی برقرار رہے گی، اور بجٹ کے بعد جہاں بھی مارکیٹ کھڑی ہوگی وہاں سے کچھ اسٹیبل موو بنائے گی. خیر بہرحال آپ کے پاس اینی ویز ٹریگر موجود ہیں، تو جب ٹریگرز ہیں، لیولز ہیں، تو ہم ان تمام باتوں کو کنسیڈر تو کرتے ہیں، مگر ہمارا جو فالو اپ ہوتا ہے وہ آن دی بیسس آف لیولز ہوتا ہے، آن دی بیسس آف ٹرینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم ان کو فالو اپ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو سمجھنے میں آسانی ہو پاور آف بیئرز اور مومنٹم آف بیئر. یعنی کہ اگر 44,860 ٹوٹتا ہے اور پھر 443 ٹوٹتا ہے، ساتھ میں نیگیٹو خبر ہے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ یار مارکیٹ میں ٹیکنیکلی 200 پوائنٹ نیچے جانا تھا، اب مارکیٹ جو ہے ٹیکنیکل کے 200 پوائنٹ اور خبر کے 400 پوائنٹ یا 300 پوائنٹ لے کے زیادہ نیچے جا سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ٹریڈرز کو سمجھنی، سوچنی اور عمل کرنی چاہیے. بہرحال بہت شکریہ میری باتوں کو توجہ سے سننے کا. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے، بہت کامیاب کرے. میری اور میرے ٹیم کے لیے بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت مند رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بہتر سے بہتر اپنے کلائنٹس اور ممبرس کی خدمت کر سکیں، ان کو صحیح ٹریک پر ٹریننگ دے سکیں، ان کو ہم بہترین کالز دے سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.